نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد ماہ محرم، ماہ محترم، ماہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور اس ماہ محرم، ماہ محترم کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، یکم محرم الحرام کو اسلام کے اندر ایک المناک سانحہ پیش آیا۔ وہ سانحہ تھا سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر بن خطاب تھا، آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص غزوہ بدر کے موقع پر خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے عطا فرمائی تھی، اور آپ کا لقب فاروق بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عمر کا نام فاروق کس نے رکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 36 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کفار کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ اس لیے ایک انگریز نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر بن خطاب پیدا ہو جاتا تو دنیا کے اندر سوائے مذہب اسلام کے، سوائے دین اسلام کے، اور کوئی مذہب اور کوئی دین دنیا کے اندر باقی نہ رہتا۔ یہ تھی وہ شخصیت، بہادر شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر بھی ہیں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اور مانگی تھی دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کعبہ کے اندر علی اعلان اذان دی گئی، اور علی اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکل کر حرم کعبہ کے اندر علی اعلان نماز ادا فرمائی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ آج حرم کعبہ کے اندر مسلمان علی اعلان سرعام نماز پڑھیں گے، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ روک کے دکھائے۔ لیکن عمر فاروق کے سامنے کسی کے ٹکنے کی جرت اور ہمت کسی کے اندر کوئی مانے ایسا لال جن ہی نہیں تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈٹ سکے، کھڑا ہو سکے، آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بولتے، جب بھی کوئی مشورہ دیتے، جب بھی کوئی بات کرتے تو وہ قرآن پاک کی آیات بن جاتا۔ کئی قرآن پاک کے اندر 20 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جن کے اندر جو آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ سے مشورہ کیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشورے کو، اس بات کو قرآن مقدس کی آیت بنا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ جس طرح مقام ابراہیم ہے، سب سے پہلے مقام ابراہیم جو تھی اس کے پاس نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، نوافل نہیں پڑھے جاتے تھے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بہت جی چاہتا ہے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھوں، نماز پڑھوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیے، نماز پڑھنے کی جگہ بنائیے۔ یہ تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد
نبی عمر بن خطاب ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ یہ تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا دور خلافت کمال کا دور خلافت ہے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلام کی سلطنت کو فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم آپ انتہائی عاجزانہ قسم کے انسان تھے۔ حکومت ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود آپ نے نہایت عاجزی اور نہایت سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اور اس امت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ دیکھیں، نیا قمری سال کا پہلا مہینہ، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ پاک نے ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ عطا فرمائی۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان ہستیوں کے ذریعے دین کو، اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی، یا اللہ، دو لوگوں کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ، یا ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک عمر بن خطاب اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اور حضرت صہیب بن سنان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو ہم نے علی الاعلان حرم کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے چھپ کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد علی الاعلان نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ حضرت عمر کے اسلام سے پہلے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد علی الاعلان دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کو جاری کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیت اللہ میں جا کر ہم محفل نہیں لگا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم بیت اللہ کا طواف بھی کرنے لگے، ہم بیت اللہ کے اندر بیٹھنے بھی لگے، بیت اللہ کا طواف بھی کرنے لگے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے ہم اپنی قرآن و حدیث محفلیں اور مجلسیں بھی سجانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ بیت اللہ میں گئے، آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے مخاطب ہو کر سارے لوگوں کو کہا کہ اگر آج کسی کے اندر ہمت ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے تو وہ آئے اور آ کر آج عمر بن خطاب کا مقابلہ۔ لیکن کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں تھا جو سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کھڑا ہو سکے، ڈٹ سکے۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، شیطان تیرے نام سے دوڑ جاتا ہے، شیطان تیرا رستہ چھوڑ دیتا ہے، جس رستے سے آپ گزرے شیطان وہ رستہ بدل دیتا ہے، شیطان وہ رستہ اختیار نہیں کرتا جہاں سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں۔ شیطان عمر بن خطاب سائے سے بھی ڈرتا ہے، شیطان عمر بن خطاب کے نام سے بھی ڈرتا ہے۔ اس وقت کا شیطان بھی عمر بن خطاب سے ڈرتا تھا، لرزتا تھا، کانپ جاتا تھا، اور آج کا شیطان بھی، آج کا منافق بھی، آج کا کافر بھی سیدنا فاروق اعظم کی بہادری کو سن کے، آپ کے واقعات کو سن کے، آپ کا ذکر سن کے، آپ کا نام مبارک سن کے، آج کا کافر بھی، آج کا شیطان بھی جل بھن اور ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، آپ نکلیں گے، آپ کی دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، آپ کی سیدنا عمر فاروق ہوں گے، آپ تمام مسلمانوں کو لے کر میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ یہ تھے وہ شخصیت، یہ تھے وہ صحابی رسول جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو،
وہی پر کے تجلی پھر سے افق پر آشکارا ہو۔ یہ تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت، خلفائے راشدین کی سچی محبت، حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت، حضرات اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی محبت، حضور کی ازواج کی محبت، حضور کی اولاد کی محبت، حضور کی ناموس، حضور کی عزت اور حضور کے تقدس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو یکجا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔